CTET امتحان کا نام سنتے ہی نا بہت سے امیدواروں کے دل میں ایک گھبراہٹ سی پیدا ہو جاتی ہے، خاص طور پر جب بات ہو اردو پیڈاگوجی کی۔ اختصاب، استخراجی، تشخیصی، یہ الفاظ ہی اتنے بھاری لگتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا کہ بھئی تیاری شروع کہاں سے کریں۔ اور سچ پوچھیں تو یہی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ کامیابی پورے سلیبس کو آپ کہیں کہ حرف با حرف رٹنے میں نہیں ہے، بلکہ ہوشیاری سے اس پیٹرن کو سمجھنے میں ہے جس پر امتحان بنتا ہے۔ اگر پچھلے 10 سال کے پرچوں کو دیکھیں نا تو ایک بہت واضح تصویر سامنے آتی ہے۔ کچھ خاص تصورات ہیں جو بار بار الگ الگ طریقوں سے پوچھے جاتے ہیں۔ بالکل، جو اس نمونے کو پکڑ لے اس کے لیے تو یہ کھیل بن جاتا ہے، اور آج کی ہماری گفتگو کا مقصد بھی یہی ہے۔ ہم ان 10 سدا بہار موضوعات پر گہرائی سے بات کریں گے جو اردو کے 30 میں سے سمجھے 25 نمبر دلوا سکتے ہیں، اور ایک ایسا خافیہ کنگ میکر موضوع بھی ہے جو پیڈاگوجی کے بارے میں سوچنے کا پورا انداز بدل سکتا ہے۔ تو مقصد سلیبس ختم کرنا نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مقصد ہے امتحان میں نمبر لوٹنا۔ چلیں اس کو کھول کر دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اردو پیڈاگوجی کی تریمورتی کی۔ یہ بڑا دلچسپ نام ہے ان 3 ماہرین نفسیات کے لیے جن کے نظریات کے بغیر اردو کا پرچہ ادھورا ہے: نوم چومسکی، لیو وائیگوتسکی اور جین پیاجے۔ ان کو سمجھنا گویا پیڈاگوجی کی بنیاد رکھنا ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ آئیے ایک ایک کر کے ان کو آسان زبان میں سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے نوم چومسکی۔ ان کی بات ایک طرح سے انقلاب تھی۔ انہوں نے کہا کہ انسانوں میں، خاص طور پر بچوں میں، زبان سیکھنے کی صلاحیت پیدائشی ہوتی ہے، یعنی انیٹ۔ جی، انہوں نے لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس یا LED کا تصور دیا۔ مطلب یہ کہ ہر بچے کے دماغ میں ایک ایسا اندرونی نظام یا کہہ لیں کہ ایک سافٹ ویئر پہلے سے انسٹال ہوتا ہے جو اسے زبان جذب کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ تو بہت ہی طاقتور خیال ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اسکولوں میں جو گرامر کے اصول رٹوانے کا طریقہ ہے وہ تو چومسکی کے نظریے کے بالکل خلاف ہوا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ چومسکی کے مطابق بچہ اصول رٹ کر نہیں سیکھتا، وہ تو خود اصول بنانے والا ہوتا ہے۔ وہ اپنے ماحول میں لوگوں کو سنتا ہے اور لاشعوری طور پر زبان کے پیٹرنز اور گرامر کو خود ہی سمجھ لیتا ہے۔ اسے الگ سے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ واہ، یعنی بچہ ایک خالی سلیٹ نہیں بلکہ زبان سیکھنے کی پوری مشینری کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، تو دوسرے ماہر لیو وائیگوتسکی، وہ اس مشینری کو کیسے دیکھتے تھے؟ وائیگوتسکی نے معاملے کو ایک بالکل مختلف زاویے سے دیکھا۔ ان کا سارا زور تھا سماجی تعامل پر، یعنی سوشل انٹریکشن۔ ان کے مطابق بچہ زبان اکیلے نہیں سیکھتا، وہ سماج، خاندان، دوستوں کے ساتھ بات چیت کر کے، کھیل کر زبان سیکھتا ہے۔ اچھا، ان کے لیے زبان سیکھنا ایک سماجی عمل ہے۔ یعنی چومسکی نے دماغ کے اندر کی بات کی اور وائیگوتسکی نے دماغ کے باہر یعنی سماج کے کردار پر زور دیا۔ اور تیسرے جین پیاجے، ان کا نظریہ ان دونوں سے کیسے مختلف ہے؟ جین پیاجے نے ایک بہت دلچسپ ترتیب پر زور دیا۔ انہوں نے کہا پہلے خیال آتا ہے، پھر زبان آتی ہے۔ پہلے خیال، پھر زبان۔ جی، یعنی ایک بچے کے ذہن میں پہلے کسی چیز کا تصور بنے گا اور پھر وہ اس کو بیان کرنے کے لیے لفظ سیکھے گا۔ جیسے بچے کو پہلے پیاس کا احساس ہوتا ہے، اس کے دماغ میں پانی کا ایک تصور بنتا ہے اور پھر وہ اسے ظاہر کرنے کے لیے پانی کا لفظ سیکھتا ہے۔ یہ ترتیب امتحان کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ صحیح۔ تو یہ تینوں ماہرین ہمیں بتاتے ہیں کہ بچے کے دماغ میں زبان سیکھنے کا عمل چلتا کیسے ہے۔ لیکن کلاس روم میں جو پہلی حقیقت نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ بچہ ایک زبان گھر سے حاصل کر کے آتا ہے اور دوسری زبان اسکول میں سیکھتا ہے۔ ان دونوں میں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ چلیں اس فرق کو سمجھتے ہیں جسے اقتصاد اور آموزش کہتے ہیں۔ جی، یہ ایک بنیادی تصور ہے اور اس پر ایک سوال تقریباً پکا ہوتا ہے۔ اقتصاب یا ایکویزیشن ایک قدرتی، خودکار اور لاشعوری عمل ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی جیسے بچہ اپنی مادری زبان سیکھتا ہے۔ کوئی اسے بٹھا کر گرامر نہیں سکھاتا، وہ تو بس سن کر ہی سیکھ جاتا ہے۔ بالکل، وہ ماحول میں رہتے ہوئے زبان خود بخود حاصل کر لیتا ہے۔ یہ بغیر کسی کوشش کے ہوتا ہے۔ اچھا، تو اگر اقتصاب اتنا قدرتی اور آسان ہے تو پھر اسکول میں دوسری زبان سیکھنا یعنی آموزش وہ اتنا مشکل کیوں لگتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ آموزش یا لرننگ ایک باقاعدہ، شعوری اور کوشش کے ساتھ کیا جانے والا عمل ہے۔
یہ اکتساب کے بالکل الٹ ہے۔ جب کوئی بچہ اسکول جا کے دوسری زبان سیکھتا ہے تو وہاں ایک پورا نظام ہوتا ہے، اصول سکھائے جاتے ہیں، گرامر پڑھائی جاتی ہے، مشق کرائی جاتی ہے۔ یعنی دماغ کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ جی ہاں، تو امتحان کے لیے بس یہ یاد رکھنا ہے کہ مادری زبان ہمیشہ اکتساب ہوتی ہے اور دوسری یا تیسری زبان آموزش کے زمرے میں آتی ہے، اسے سیکھا جاتا ہے۔ یہ فرق واقعی بہت واضح ہو گیا۔ اب جب بچہ زبان سیکھ رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ کچھ مہارتیں حاصل کر رہا ہے۔ ہم اکثر LSRW کے بارے میں سنتے ہیں، یہ کیا ہے؟ LSRW زبان کی 4 بنیادی مہارتوں کا مخفف ہے۔ L یعنی لسننگ سننا، S یعنی اسپیکنگ بولنا، R یعنی ریڈنگ پڑھنا اور W یعنی رائٹنگ لکھنا۔ پیڈاگوجی میں ان مہارتوں کو 2 اہم گروپوں میں بانٹا جاتا ہے۔ پہلا ہے اخذی مہارتیں یا ریسیپٹیو سکلز، اس میں سننا اور پڑھنا شامل ہیں۔ کیونکہ ان دونوں میں ہم معلومات کو اندر لے رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں۔ بالکل، ہم معلومات کو اخذ کر رہے ہیں۔ اور دوسرا گروپ یقیناً وہ ہوگا جس میں ہم خیالات کو باہر نکالتے ہیں یا پیدا کرتے ہیں۔ بالکل، دوسرے گروپ کو کہتے ہیں تخلیقی مہارتیں یا پروڈکٹیو سکلز، اس میں بولنا اور لکھنا شامل ہیں۔ ان کے ذریعے ہم اپنے خیالات کو تخلیق کرتے ہیں اور دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اور یہاں ایک مزے کی بات ہے، اکثر اسکولوں میں سارا زور پروڈکٹیو سکلز پر ہوتا ہے، لکھو بولو جواب دو۔ جی لیکن تحقیق بتاتی ہے کہ مضبوط ریسیپٹیو سکلز کے بغیر اچھی پروڈکٹیو سکلز بن ہی نہیں سکتی۔ یہ تو بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ یعنی اگر کوئی اچھا سن اور پڑھ نہیں سکتا تو وہ اچھا بول اور لکھ بھی نہیں پائے گا۔ جی ہاں، اور یہ وہ انسائٹ ہے جو اکثر نظر انداز کر دی جاتی ہے۔ بنیاد ہمیشہ سننا اور پڑھنا ہے۔ آپ جتنا زیادہ سنیں گے اور پڑھیں گے، آپ کے پاس بولنے اور لکھنے کے لیے اتنا ہی مہارت ہوگا۔ اور امتحان کے لیے سب سے اہم بات کیا ہے؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ تمام مہارتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، یعنی انٹیگریٹڈ ہیں۔ کوئی ایک مہارت دوسرے سے زیادہ اہم نہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ یہ مہارتیں الگ الگ خانے نہیں بلکہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب وقت آ گیا ہے اس موضوع پر بات کرنے کا جسے آپ نے شروع میں کنگ میکر کہا تھا۔ کیا خاص ہے کثیر لسانیت اور NCF 2005 میں؟ اسے کنگ میکر کہنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ یہ صرف ایک ٹاپک نہیں بلکہ اردو پیڈاگوجی کی روح ہے۔ یہ اکیلا تصور آپ کو 5 سے 10 نمبر دلا سکتا ہے، کیونکہ بہت سے سوالات اسی نظریے کے گرد گھومتے ہیں۔ واہ! اردو پیڈاگوجی کا ایک سنہرا اصول سمجھ لیجئے، وہ یہ ہے کہ مادری زبان کبھی بھی سیکھنے میں رکاوٹ نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک بہت بڑا وسیلہ یعنی ریسورس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کلاس میں کوئی بچہ جو بہار سے آیا ہے وہ بھوجپوری بول رہا ہے تو استاد کو اسے ڈانٹنا نہیں چاہیے؟ بالکل نہیں، بلکہ استاد کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اس کی کلاس میں ایک سے زیادہ زبانیں موجود ہیں۔ NCF 2005 یعنی نیشنل کریکولم فریم ورک صاف کہتا ہے کہ بچے کی مادری زبان کو کلاس روم میں عزت ملنی چاہیے، اسے ایک پل کے طور پر استعمال کرنا چاہیے تاکہ بچہ معیاری زبان سیکھ سکے۔ اچھا، اگر بچہ اپنی زبان میں خود کو ظاہر کرنے میں راحت محسوس کرتا ہے تو وہ ایک فعال سیکھنے والا بنتا ہے۔ امتحان میں جس بھی آپشن میں بچے کو فعال دکھایا گیا ہو اور اس کی مادری زبان کو اہمیت دی گئی ہو، وہ 99% درست جواب ہوتا ہے۔ یہ واقعی ایک انقلابی سوچ ہے جو تدریس کے پورے عمل کو بدل دیتی ہے۔ اچھا، تو ان نظریات کو کلاس میں لاگو کرنے کے لیے تدریس کے طریقے بھی اہم ہوں گے۔ استقرائی اور استخراجی طریقے کیا ہے؟ یہ تدریس کے 2 بنیادی اور ایک دوسرے سے بالکل مختلف طریقے ہیں۔ استقرائی طریقہ یا انڈکٹیو میتھڈ میں استاد پہلے بچوں کے سامنے بہت ساری مثالیں پیش کرتا ہے اور پھر ان مثالوں کی بنیاد پر بچے خود اصول تک پہنچتے ہیں۔ یعنی یہ ایک طرح سے جاسوسی کا کام ہے، جہاں بچے سراغوں یعنی مثالوں سے مجرم یعنی اصول تک پہنچتے ہیں۔ یہ تو بہت دلچسپ لگتا ہے۔ بالکل، اور یہ طریقہ بچوں کے لیے خاص طور پر پرائمری سطح پر بہترین سمجھا جاتا ہے۔ اس میں استاد معلوم سے نامعلوم کے اصول پر عمل کرتا ہے۔ اور استخراجی؟ اس کے برعکس استخراجی طریقہ یا ڈیڈکٹیو میتھڈ میں استاد پہلے اصول بتا دیتا ہے اور پھر اس کی مثالیں دیتا ہے۔ یہ زیادہ تر رٹنے پر مبنی ہوتا ہے۔ پیڈاگوجی کا اصول یہ ہے کہ تدریس کو ہمیشہ استقرائی ہونی چاہیے۔
طریقوں کو سمجھنے کے بعد اب یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ بچے نے کتنا سیکھا اور کہاں اسے مشکل پیش آ رہی ہے۔ یہاں تشخیصی اور اصلاحی تدریس کا کیا کردار ہے؟ یہ دونوں اندازہ قدر کا بہت اہم حصہ ہیں۔ تشخیصی جانچ یا ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کا مقصد بچے کو پاس یا فیل کرنا نہیں ہے، اچھا، بلکہ اس کا مقصد یہ پتہ لگانا ہے کہ بچے کو سیکھنے میں کہاں اور کیوں دشواری ہو رہی ہے۔ یہ بالکل ایک ڈاکٹر کی طرح بیماری کی تشخیص کرنا ہے۔ اور جب کمی کا پتہ چل جائے تو پھر اصلاحی تدریس کا کام شروع ہوتا ہے، یعنی علاج کیا جاتا ہے۔ آپ نے صحیح کہا، جب تشخیصی جانچ سے کمی کا پتہ چل جاتا ہے تو اصلاحی تدریس یا ریمیڈیل ٹیچنگ کے ذریعے اس کمی کو دور کیا جاتا ہے۔ اس میں استاد بچے کو ایک نئے اور مختلف طریقے سے دوبارہ پڑھاتا ہے۔ جیسے میرے پاس ایک بچی تھی جو بی اور ڈی میں ہمیشہ غلطی کرتی تھی۔ تشخیصی جانچ سے پتہ چلا کہ مسئلہ صرف پہچان کا ہے۔ میں نے اسے ریت پر انگلی سے یہ دونوں حرف بنانے کی مشق کرائی۔ اس چھونے والے تجربے نے 2 دن میں وہ مسئلہ حل کر دیا جو مہینوں سے چل رہا تھا۔ یہ ہے اصلاحی تدریس کی طاقت۔ یہ مثال تو واقعی زبردست ہے۔ اور بچے کی ترقی کو جانچنے کے لیے پورٹ فولیو کا بھی ذکر ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ پورٹ فولیو بچے کی مجموعی ترقی کا جائزہ لینے کا سب سے بہترین ذریعہ مانا جاتا ہے۔ یہ ایک فائل کی طرح ہے جس میں وقت کے ساتھ ساتھ بچے کے کام کے بہترین نمونے، اس کی بنائی ہوئی تصاویر، لکھی ہوئی کہانیاں، یہ سب رکھا جاتا ہے۔ یہ عمل واقعی بچے کی مدد کرنے پر مرکوز ہے، لیکن کچھ بچوں کو سیکھنے میں پیدائشی دشواریاں بھی ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے کیا اہم ہے؟ جی، آموزشی معذوری یا لرننگ ڈسیبلٹیز سے ایک سوال تقریباً ہر بار آتا ہے۔ اس میں 2 نام سب سے اہم ہیں۔ پہلا ہے ڈسلیکسیا۔ ڈسلیکسیا؟ جی، یہ پڑھنے سے متعلق ایک دشواری ہے۔ اس میں بچہ الفاظ کو صحیح طرح سے پڑھ نہیں پاتا، جیسے وہ بی اور ڈی میں یا سو اور واز میں فرق نہیں کر پاتا۔ اچھا، اور دوسرا نام؟ دوسرا ہے ڈسگرافیا۔ گراف کا تعلق لکھنے سے ہے، تو یہ لکھنے میں دشواری ہے۔ اس میں بچے کی لکھائی بہت خراب ہوتی ہے، وہ الفاظ کو صحیح شکل نہیں دے پاتا۔ تو اگر سوال پڑھنے کے بارے میں ہو تو ڈسلیکسیا، اور لکھنے کے بارے میں ہو تو ڈسگرافیا۔ بالکل۔ یہ دونوں نام یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ آخر میں ہمارے آخری لیکن بہت اہم موضوع پر آتے ہیں، تدریسی معاون اشیاء یا TLM۔ ایک اچھی TLM کی کیا خصوصیات ہیں؟ اکثر لوگ مہنگے چارٹ اور ماڈل کو ہی TLM سمجھتے ہیں، اور یہی سب سے بڑا مغالطہ ہے۔ پیڈاگوجی کے مطابق سب سے بہترین TLM وہ ہے جو بچے کے ماحول سے جڑا ہو، سستا ہو اور آسانی سے مل جائے۔ اس میں 2 چیزیں سب سے اہم ہیں۔ ایک ہے پرنٹ رچ ماحول۔ پرنٹ رچ ماحول یعنی کلاس روم کی دیواروں، دروازوں، ہر جگہ بچوں کے کام، نظمیں، کہانیاں لگی ہوں تاکہ بچے ہر وقت لکھی ہوئی چیزوں سے گھرے رہیں۔ یہ سن کر مجھے اپنا اسکول کا زمانہ یاد آ گیا۔ جب پودوں کے بارے میں پڑھایا جاتا تھا تو بس کتاب میں بنی تصویر سے ہی کام چلانا پڑتا تھا۔ جی، اگر استاد ہمیں باہر باغ میں لے جاتے تو شاید وہ سبق آج تک یاد رہتا۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا، اور یہی ہماری دوسری اور شاید سب سے مؤثر TLM ہے۔ اسے کہتے ہیں حقیقی اشیاء یا ریالیا۔ ریالیا؟ اس کا مطلب ہے بچوں کو کتابی مثالوں کے بجائے اصلی چیزیں دکھا کر سکھانا۔ پھلوں کے بارے میں پڑھا رہے ہیں تو اصلی پھل لائیں، پتوں کے بارے میں پڑھا رہے ہیں تو اصلی پتے لائیں۔ بچے اصلی چیزوں کو چھو کر، سونگھ کر اور دیکھ کر بہت جلدی اور گہرائی سے سیکھتے ہیں۔ تو یہ تھے وہ 10 سدا بہار موضوعات۔ آئیے ایک بار جلدی سے ان سب کو دہرا لیتے ہیں۔ 3 ماہرین نفسیات، چومسکی، وائیگوٹسکی، پیاجے۔ پھر اکتساب اور آموزش کا فرق، زبان کی 4 مہارتیں، LSRW۔ ہمارا کنگ میکر ٹاپک، کثیر لسانیت اور NCF 2005۔ تدریس کا استقرائی طریقہ، تشخیصی اور اصلاحی تدریس، آموزشی معذوری جیسے ڈسلیکسیا اور ڈسگرافیا، اور آخر میں بہترین TLM یعنی پرنٹ رچ ماحول اور حقیقی اشیاء۔ جی ہاں، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ان موضوعات کو جاننا صرف امتحان پاس کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ تصورات ایک استاد کو یہ سمجھنے میں مدد دیتے ہیں کہ ایک بچہ سیکھتا کیسے ہے۔ ان اصولوں کو اپنی کلاس روم میں اپنا کر کوئی بھی ایک بہتر استاد بن سکتا ہے۔ یہ صرف تھیوری نہیں بلکہ عملی تدریس کی بنیاد ہے۔ بالکل درست کہا۔ اور اس گفتگو کے اختتام پر ہم سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں جس پر وہ غور کر سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے،
اگر مادری زبان زبان سیکھنے کا سب سے قدرتی اور مؤثر ذریعہ ہے تو ہم اپنے تدریسی نظام میں دوسری زبانوں کو سکھاتے وقت اس قدرتی عمل سے کیا سبق سیکھ سکتے ہیں اور اسے اپنی کلاس روم میں کیسے لاگو کر سکتے ہیں؟